بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں خلاصۃ الحساب کا پہلا باب اور پہلے باب کی پہلی فصل جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بنیادی طور پر ہم جمع اور تضعیف کا عمل کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط سمجھ لیتے ہیں۔ ماقبل میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ یہ خلاصۃ الحساب ایک مقدمہ پر اور 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم مقدمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پہلا باب شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو پہلا باب ہے یہ صحاح کے حساب کے بارے میں ہے۔ الباب الاول فی حساب الصحاح، صحاح یعنی صحیح اعداد کے حساب کے بارے میں۔ صحیح عدد کی تعریف آپ ماقبل جان چکے ہیں کہ ایسا عدد جس عدد کی کسی دوسرے عدد کی طرف نسبت نہ کی گئی ہو، ایسا عدد صحیح عدد کہلاتا ہے۔ مثلا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 الی آخرہ، یہ صحیح عدد ہے۔ اور حساب صحاح سے مراد، حساب کی تعریف بھی پیچھے آپ جان چکے ہیں۔ حساب کا مطلب یہ تعریف یہ ہے کہ معلوم اعداد سے مجہول اعداد کو نکالنے کا طریقہ۔ تو حساب صحاح کا مطلب یہ ہوگا کہ صحیح معلوم اعداد سے صحیح معلوم اعداد کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو یہاں جو اعداد ہوں گے وہ معلوم اعداد، وہ صحیح اعداد ہوں گے، تو ہم ان صحیح اعداد سے مجہول اعداد کو حاصل کرنے کا طریقہ جانیں گے۔ تو یہ ہے الباب الاول فی حساب صحاح کا مطلب۔ اس باب کے اندر بنیادی طور پر 7 اعمال ہوں گے۔ پہلا عمل ہے جمع کا، دوسرا عمل تفریق کا، تیسرا عمل تضعیف کا، چوتھا عمل ضرب کا، پانچواں عمل تنصیف کا، اور چھٹا عمل ہے قسمت کا، اور ساتواں عمل ہے تجزیر کا۔ ہر ایک کی تعریف بھی مصنف نے کی ہے کہ زیادت عدد علی آخر جمع، ایک عدد کو دوسرے عدد کے اوپر زائد کرنا یہ جمع کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 عدد ہے اور تیسرا عدد 3 ہے، تو ایک عدد کو دوسرے عدد کے اوپر زائد کرنا، تو 2 کو 3 کے اوپر آپ زائد کر دیں تو یہ 5 بن جائے گا۔ تو یہ عمل جو ہے ایک عدد کو دوسرے عدد کے اوپر زائد کرنے کا عمل، یہ جمع کہلاتا ہے۔ دوسرا عمل ہے وَنَقْصُهُ مِنْهُ تَفْرِيقٌ، دوسرا عمل ہے کہ ایک عدد کو دوسرے عدد سے کم کرنا، یہ تفریق کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 3، اس سے ہم 2 کو کم کرتے ہیں تو یہ 1 باقی بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 کے عدد سے ہم نے 2 کو کم کیا، یہ عمل تفریق کہلاتا ہے۔ تیسرا عمل جو اس باب کے اندر آئے گا وہ ہے تضعیف کا۔ تضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عدد کو ایک بار مقرر کرنا۔ مثلا مثال کے طور پر 2 ہے، تو 2 کے عدد کو ایک بار اگر مقرر کیا جائے تو یہ 4 بن جائے گا۔ تو کسی عدد کو ایک بار مقرر کرنا یہ تضعیف کہلاتا ہے۔ اور چوتھا عمل ہے ضرب۔ ضرب کا مطلب یہ ہے کہ ایک عدد کو دوسرے عدد کی اکائیوں کے مطابق مقرر کرنا۔ وَمِرَارًا بِعِدَّةِ آحَادِ آخر ضرب، ایک عدد کو دوسرے عدد کی اکائیوں کے مطابق مقرر کرنا یہ عمل ضرب کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 2 ہے اور دوسرا عدد ہے ہمارے پاس 4 ہے، تو اب 2 کو جو دوسرا عدد ہے 4، اس کی اکائیوں کے مطابق مقرر کرنا 2 کو، تو یہ ضرب ہوگا۔ مثلا دوسرا عدد جو 4 ہے اس کے اندر 4 اکائیاں ہیں، تو 2 کو 4 بار مقرر کرنا، یا 4 کو 2 کی اکائیوں کے مطابق مقرر کرنا، یعنی 2 بار مقرر کرنا۔
2 کو آپ 4 عدد کی اکائیوں کے مطابق یعنی 4 بار مقرر کریں تب بھی جواب 8 آئے گا، اور اگر 4 کو 2 کی اکائیوں کے مطابق یعنی 2 بار مقرر کریں گے تو تب بھی جواب 8 آئے گا۔ تو یہ ضرب کی تعریف ہے کہ ایک عدد کو دوسرے عدد کی آحاد کے مطابق کئی بار مقرر کرنا، یعنی اس کے اندازے کے مطابق مقرر کرنا، یہ ضرب کہلاتا ہے۔ 5واں عمل ہے تنصیف کا۔ تنصیف یہ ہوتا ہے کہ کسی عدد کو 2 برابر حصوں کے اندر بانٹ دینا، 2 برابر حصوں کے اندر بانٹ دینا، یہ تنصیف کہلاتا ہے۔ مثلا 8 ہے تو 8 کو آپ 2 برابر حصوں کے اندر بانٹ دیں تو یہ بن جائے گا 4 4۔ تو یہ 2 برابر حصوں کے اندر آپ نے 8 کو بانٹ دیا، یہ عمل تنصیف ہے۔ 6واں عمل ہے قسمت کا۔ قسمت اس عمل کا مطلب اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک عدد کو دوسرے عدد کی اکائیوں کے مطابق برابر حصوں میں بانٹنا۔ اگر کسی عدد کو 2 برابر حصوں کے اندر بانٹا جائے یہ تنصیف ہے، اور اگر ایک عدد کو دوسرے عدد کی اکائیوں کے مطابق برابر حصوں کے اندر بانٹا جائے تو یہ عمل قسمت کہلاتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر 10 ہے، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 2 کے اوپر، تو اب 10 ایک عدد ہے اور دوسرا عدد ہمارے پاس ہے 2، اور 2 کے اندر اکائیاں ہیں 2 اکائیاں ہیں یعنی 2 وحدتیں ہیں، یعنی کہ 1 اور 1، یہ 2 وحدتیں ہیں 2 کے اندر۔ تو اب 10 کے عدد کو دوسرے عدد یعنی 2 کی اکائیوں کے مطابق 2 وحدتوں کے مطابق 10 کو برابر حصوں کے اندر بانٹنا، یہ عمل تقسیم کہلائے گا۔ تو یہ آ جائے گا 5۔ اور 7واں عمل ہے تجزیر۔ تجزیر اس عمل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عدد کو حاصل کرنا کہ جس کی تربیع سے وہ عدد حاصل ہو، ایسا عدد نکالنا، حاصل کرنا کہ جس کی تربیع سے وہ مرکب ہو، تو ایسا عدد، اس عمل کو تجزیر کہتے ہیں۔ مثلا یہ تربیع سمجھ لیں، تربیع کس کو کہتے ہیں؟ تربیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عدد کو خود اسی عدد کے اندر ضرب دینا، یہ عمل تربیع کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 3 ہے تو 3 کو 3 کے اندر ضرب دی جائے، ایک عدد کو خود اپنے اندر ضرب دینا، یہ عمل تربیع کہلاتا ہے۔ تو یہ تربیع ہے۔ تو اب تجزیر کی تعریف یہ ہوئی کہ وَتَحْصِيلُ مَا تَعَلَّفَ مِن تَرْبِيعِهِ، کہ جس کی تربیع سے وہ عدد حاصل ہو، اس کو حاصل کرنا مرکب ہو، تو ایسے عدد کو حاصل کرنا یہ تجزیر کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 9 ہے تو ہم ایسا عدد حاصل کریں کہ جب ہم خود اس عدد کے اندر ضرب دیں تو وہ 9 کے برابر ہو۔ مثلا مثال کے طور پر 9 کی جذر ہے تو ہم نے ایسا عدد معلوم کرنا ہے کہ جب ہم اس عدد کو خود اس عدد کے اندر ضرب دیں تو وہ 9 کے برابر ہو، تو وہ ہے 3 کا عدد، کیونکہ جب ہم 3 کو 3 کے اندر ضرب دیتے ہیں تو یہ 9 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ تجزیر کہلاتا ہے، یعنی جس کی تربیع سے جو عدد مرکب ہو اس عدد کو حاصل کرنا یہ تجزیر ہے، جس کی تربیع سے۔ مثلا مثال کے طور پر 3 کی تربیع سے مرکب ہے یہ 9 کا عدد۔ 9 کا عدد تربیع کا مطلب یہ ہے کہ 3 کو 3 کے اندر ضرب دینا، تو 3 کو 3 کے اندر ضرب دیا جائے تو یہ برابر ہو جاتا ہے 9 کے۔ تو ایسا عدد حاصل کرنا کہ جس کی تربیع سے وہ عدد مرکب ہوا ہو، تو ایسے عدد کو حاصل کرنا کہ جس کی تربیع سے وہ مرکب ہو، تو ایسا عدد حاصل کرنا، نکالنا، یہ عمل تجزیر کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ سمجھ لیں تجزیر کی تعریف، جذر کا باقاعدہ آگے فصل آ رہی ہے، وہاں اس کے سارے مسائل آ جائیں گے، یا ہم تعریفات جو ہیں ان اعمال کی ان کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو تجزیر یہ ہوتی ہے کہ ایسے عدد کو حاصل کرنا کہ جس کی تربیع سے وہ عدد مرکب ہو۔ جس طرح کہ مثلا مثال کے طور پر
اب 9 کی جزر معلوم کرنا، یہ کیا ہوگا کہ ایسے عدد کو معلوم کرنا کہ جس کی تربیع سے وہ مرکب ہو. تو 3 کی تربیع یعنی 3 ضرب 3 سے یہ 9 مرکب ہے. تو یہ ہم نے جو 3 معلوم کیا ہے یا 3 کو حاصل کیا ہے، یہ حاصل کرنے کا جو عمل ہے یہ تجزیر کہلاتا ہے. ایک بات، یہ جو 3 ہے یہ 3 9 کی جزر ہے اور 9 کو 3 کا مربع کہا جاتا ہے. یعنی جس عدد کو خود اس عدد کے اندر ضرب دیا جائے تو یہ خود عدد یہ جزر ہے، اور عدد کو خود اس عدد کے اندر ضرب دینے سے جو عدد تیسرا حاصل ہوتا ہے وہ مربع کہلاتا ہے. اسی طرح مثلا 16 ہیں. اب 16 کی تجزیر کیا ہوگی؟ یعنی کہ ایسا عدد حاصل کرنا کہ جس کی تربیع سے یہ 16 مرکب ہو. تو اب یہ 4 ہے، کیونکہ جب ہم 4 کو 4 میں ضرب دیتے ہیں تو یہ 16 کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ 7 اعمال اس باب کے اندر آئیں گے: جمع کا، تفریق کا، تضعیف کا، ضرب، تنصیف، قسمت اور تجزیر. آگے مصنف کہتے ہیں وَلْنُورِدْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ فِي فصول، کہ ہم ان اعمال کو فصول کے اندر ذکر کریں گے. یہ اعمال جو ہیں وہ 7 ہیں، لیکن فصلیں آگے 6 آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع کا عمل اور تضعیف کا عمل مصنف ان کو ایک فصل کے اندر جمع کر دیں گے، ضم کر دیں گے دونوں اعمال کو، اس لیے پھر 6 فصلیں بن جائیں گی. یعنی ایک فصل جمع اور تضعیف کی، دوسری فصل تفریق کی، اسی طرح پھر ضرب، تنصیف، قسمت اور تجزیر، ان کی ہر ایک کی الگ الگ فصل بنے گی. تو اس طریقے سے 7 فصلیں آئیں گی، 6 فصلیں آئیں گی. اب ہم پہلی فصل شروع کرتے ہیں. الفصل الاول فی الجمع، پہلی فصل جمع کے بارے میں ہے. اس فصل کے اندر ہم جمع کا عمل اور اس کے علاوہ طبعاً بالطبع ہم اس کے اندر ہم جو تضعیف ہے اس کے عمل کو بھی ہم جانیں گے. الفصل الاول فی الجمع، پہلی فصل جمع کے عمل کے بارے میں ہے. جمع کی تعریف پیچھے آ چکی ہے، یعنی ایک عدد کو دوسرے عدد کے اوپر زائد کرنا. آگے ترسم العددین متحازیین، یہاں سے مصنف جمع کرنے کا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع کا عمل کیسے کیا جائے گا. اس عبارت کو دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں مثال کے اندر اس طریقے کو ہم اپلائی کر کے بھی دیکھیں گے. تو مصنف کہتے ہیں کہ ترسم العددین متحازیین، کہ آپ 2 عددوں کو متحازی طور پر رسم کر لیں، یعنی کہ لکھ لیں. متحازی یعنی کہ ایک دوسرے کے بالکل اوپر نیچے، پہلا اوپر عدد، اس کے نیچے بالکل محاذی دوسرا عدد. اور وَتَبْدَأُ مِنَ الْيَمِينِ، اور آپ دائیں جانب سے آغاز کریں گے بِزِيَادَةِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى مُحَاذِيهَا، ہر مرتبے کو اس کے محاذی یعنی جو نیچے ہے مرتبہ اس کے اوپر زائد کرتے ہوئے، اوپر والے مرتبے کو نیچے والے مرتبے پر زائد کرتے ہوئے دائیں جانب سے آغاز کریں گے. اب اس کے بعد جب آپ اوپر والے مرتبے کو نیچے والے مرتبے پر زائد کریں گے تو 3 صورتیں بن جائیں گی. یا تو جب زائد کریں گے آپ اوپر والے مرتبے کو دوسرے مرتبے نیچے والے مرتبے کے اوپر، یا تو 10 سے چھوٹا عدد نکلے گا، یا 10 نکلے گا، یا 10 سے زائد عدد نکلے گا. اگر تو 10 سے چھوٹا عدد ہو تو بے عینی آپ اس کو نیچے لکھ لیں، اور اگر 10 کا عدد نکلے تو پھر آپ نے صفر نیچے لکھ لینی ہے. اور 10 کے لیے، 10 کے لیے آپ نے 1 کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا ہے، اور اس 1 کو جو آگے آنے والا مرتبہ ہے اس کے اندر جمع کر دیا جائے گا، زائد کر دیا جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ ان 2 مرتبوں کو اوپر اور نیچے والے کو جمع کریں، ایک دوسرے کے اوپر زائد کریں، تو 10 سے زائد عدد نکلے تو جتنا زائد ہے 10 سے اس کو آپ لائن کے سطر کے نیچے لکھ لیں، جو جمع کی سطر ہے اس کے نیچے لکھ لیں. اور 10 کے لیے آپ 1 کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں اور اس کو آگے آنے والے مرتبے کے اندر اگر مرتبہ ہو تو اس کے اندر جمع کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا. یہاں تک کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں. فَإِنْ حَصَلَ، پس اگر حاصل ہو جائے اقل من 10، 10 سے کم عدد حاصل ہو تو ترسم تحتہ، آپ اس کو نیچے لکھ لیں. ابھی زائد،
یا 10 زائد ہے تو فز زائد، تو 10 سے جتنا زائد ہے اس کو آپ نیچے لکھ لیں، او عشرتن، یا تیسری صورت یہ ہے کہ 10 کا عدد حاصل ہوگا تو پھر فصفرن، پھر صفر کو آپ نیچے لکھ لیں، حافظن فی ہذینی، ان دونوں صورتوں کے اندر، ان دونوں سے مراد آخری جو دو صورتیں ہیں، یعنی کہ اگر 10 سے زائد عدد حاصل ہو یا 10 کا عدد حاصل ہو تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ عشرہ کے لیے ایک کو محفوظ کر لیں گے، ایک کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں گے، لتزیدہ، تاکہ آپ اس کو زائد کر دیں، علی ما فی المرتبہ التالیہ، اوپر اس کے کہ جو آنے والا مرتبہ ہے اس کے اندر جو عدد ہے اس عدد کے اوپر آپ اس کو زائد کر دیں۔ یہ تو صورت کے اندر ہے کہ اگر تالی مرتبہ ہو، یعنی کہ یہ اکائی کو آپ نے جمع کیا ہے، اگر دہائی عشرہ مرتبہ میں عدد ہے تو پھر اس کے اندر آپ اس کو جمع کر دیں گے، اور اگر عدد نہ ہو تو پھر آپ او ترسمہ، یا آپ اس کو رسم کر دیں، لکھ دیں، بجنبی سابق ہی، سابق عدد کے پہلو میں، ان خلط، اگر وہ خالی ہو، یعنی کہ وہاں اگر کوئی عدد نہ ہو، وہ مرتبہ خالی ہو، یہ جو اکائی کے بعد والا مرتبہ ہے یعنی دہائی کا مرتبہ، اور یاد رکھیں ہر عدد کے مابعد جو بائیں جانب مرتبہ ہوتا ہے تو ہر عدد کی بائیں جانب والا مرتبہ اس کی بنسبت یہ عشرہ کا مرتبہ ہوتا ہے، عشرات کا مرتبہ ہوتا ہے، یعنی کہ دہائی کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں کوئی عدد نہ ہو، خالی ہو، تو پھر آپ اس عدد کو نیچے لکھ لیں۔ یہ جو عبارت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، او ترسمہ، یہ عبارت زائد، ترسمہ فیہ، یہ عبارت نسخے کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَا يُحَازِيهَا عَدَدٌ فَنْقُلْهَا، ہاں اگر یہ عدد آپ نے دو اعداد کو جمع کیا تو 10 سے زائد نکل آئے یا 10 نکل آئے تو آپ نے زائد کو یا صفر کو تو نیچے لکھ لیا، لیکن عشرہ کے لیے ایک کو جو ذہن کے اندر رکھا ہے اس کو آپ نے جمع کرنا تھا، ملانا تھا آگے والے مرتبے کے اندر، لیکن آگے والا مرتبہ نہیں ہے اور اس کے نیچے بھی کوئی مرتبہ نہیں ہے، موازی بھی کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو نیچے بعین ہی منتقل کر دیں گے سطر کے نیچے۔ یہی مصنف کہہ رہے ہیں وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ، اور ہر وہ مرتبہ کے لا یحاذی عدد، جس مرتبے کے موازی کوئی عدد نہ ہو، فَنْقُلْهَا، تو آپ اس کو نقل کر دیں بعینہا الی سطر الجمع، جمع کی سطر کی طرف، وَهَذِهِ صُورَتُهُ، اور یہ اس کی صورت ہے۔ یہ اس کی مثال دی ہوئی ہے، ہم اس کو یہ جو طریقہ جمع کا پڑھا ہے اس کو ہم اس طریقے کے مثال کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے پہلے دو رقمیں جمع کی وہ لکھ لی ہیں، 20,372 اور 7,656، یہ لکھ لیا۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اکائی کے مقابلے میں اکائی کو، دہائی کے مقابلے میں دہائی کو، اور سینکڑے کے مقابلے سینکڑے کے، اور ہزار کے مقابلے الف کے مقابلے میں الف کو لکھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لکھنے کے اندر غلطی نہیں کرنی، ہر مرتبے کو اس کے محاذی مرتبے یعنی کہ اس کے جو مقابل مرتبہ ہے نیچے محاذی، وہاں آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ اکائی کو دہائی کے یعنی مثلا 6 کو اگر آپ 7 کے نیچے لکھ دیں گے تو یہ عمل غلط ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ اب آپ اس طریقے کو آپ اپلائی کریں، مثلا یہ 2 ہے، 2 کو ہم 6 کے اوپر زائد کریں گے تو یہ 8 بن جائے گا۔ یہ 10 سے کم عدد حاصل ہوا ہے، بین ہی ہم اس کو نیچے لکھ دیں گے۔ 7 کو ہم نے 5 کے اوپر زائد کیا تو یہ نکلا ہے 12۔ اب 12 10 سے 2 زائد ہے تو جو جتنا عدد زائد ہے اس کو نیچے لکھ لیں گے، یہ 2، اور عشرہ کے لیے 10 کے لیے ہم 1 کو محفوظ کر لیں گے، وہ ہم یہ آگے تالی مرتبہ ہے یہاں یعنی کہ 3، اس کے اندر ہم اس کو ملا دیں گے، 3 اور وہ پہلے والا 1 4 بن گیا، 4 کو جب ہم نے 6 کے اوپر زائد کیا تو یہ 10 بن گیا۔ اب یہاں حاصل جمع 10 ہے تو ہم صفر کو یہاں لکھ لیں گے نیچے، اور عشرہ کے لیے ہم 1 کو محفوظ کر لیں گے آگے والے مرتبے، چونکہ آگے والے مرتبہ میں کوئی عدد نہیں ہے تو ہم اس کے محاذی نیچے جو عدد ہے اس کے اندر ہم اس کو جمع کر دیں گے۔ تو 7 کو کے اوپر 1 کو ہم نے زائد کیا تو یہ بن گیا 8 نیچے لے آئیں گے۔
آگے 2 ہے، 2 کے موازی نیچے کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو 2 کو ہم بے-عینی ہی یہ جمع کی سطر کے نیچے لے آئیں گے، تو یہ 28,028 یہ ہماری ان 2 رقموں کا حاصل جمع ہوگا۔ یہ جمع کا طریقہ تھا 2 اعداد کو، 2 رقموں کو جمع کرنے کا، اور اگر 2 سے زائد عدد ہوں، زائد رقمیں ہوں، تو ان کے جمع کی یہ دوسری مثال دی ہے مصنف نے کہ فَإِن تَكَثَّرَتْ سُطُورُ الْأَعْدَادِ، اگر اعداد کی سطریں زائد ہوں، 2 سے زائد ہیں سطریں، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 2 رقمیں 3 رقمیں ہیں، 373 اور 72,318 اور 3,514، یہ 3 سطریں ہمارے پاس، تو فرسمہا آپ ان کو رسم کریں متحازیت المراتب، مراتب ایک دوسرے کے آمنے سامنے لحاظ کرتے ہوئے، یعنی یہ دیکھیں 3,373 اس میں 3 اکائی مرتبہ ہے، 7 یہ دہائی مرتبہ ہے، اور جو 3 ہے یہ میعاد کا مرتبہ ہے یا سینکڑا کا مرتبہ ہے۔ اسی طرح نیچے یہ 8 اکائی ہے، تو اس کو ہم نے اکائی مرتبے کے بالکل موازی یعنی 3 کے نیچے لکھنا ہے، اور یہ 1 دہائی مرتبہ، اس کو ہم نے دہائی مرتبے کے بالکل نیچے۔ اسی طریقے سے تیسری رقم کے اندر بھی ہم نے یہ خیال کرنا ہے، اکائی کو اکائی، دہائی کو دہائی، یعنی کہ احاد کو احاد کے، عشرات کو عشرات کے، میعاد کو میعاد کے مقابل لکھنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو بھی آپ نے جمع کر دینا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے 3 کو جمع زائد کیا 8 کے اوپر تو یہ 11 بن گیا، 11 کے اندر ہم نے 4 زائد کیے تو یہ 15 بن گیا، اب یہ 10 سے زائد ہو گیا ہے تو یہ زائد ہوا ہے 5، تو ہم نے 5 نیچے لکھ لیا، اور عشرہ کے لیے 1 کو ہم نے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا، آنے والے مرتبے کے اندر ہم اس کو زائد کر دیں گے۔ یہ 7 کے اندر ہم نے 1 ملایا 8 بن گیا، 8 میں 1 زائد کیا 9، 9 اور 1 10، 10 ہے، صفر ہم نیچے لکھ لیں گے، 1 کو محفوظ کر لیں گے، 3 اور 1 4، 4 اور 3 7، 7 اور 5 یہ 12، تو یہ 10 سے 2 زائد ہے، نیچے 2 لے آئیں گے اور 1 کو محفوظ کر لیں گے۔ یہ آگے آپ دیکھیں کہ اوپر والی جو رقم ہے اس کے تالی مرتبہ نہیں ہے، تو ہم نیچے آ جائیں گے، تو ہم یہ 2 کے اندر کیا تھا وہ یہ 2 کے اندر ہم ملا دیں گے، 2 اور 3 اور 3 اور 3 یہ 6، پھر آگے آ جائیں، آگے پھر اوپر رقم نہیں ہے 7، نیچے بھی کوئی نہیں، تو 7 کو ہم نیچے بے-عینی ہی منتقل کر دیں گے، تو یہ جواب آ جائے گا 76,205۔ یہ جمع کا عمل ہو گیا۔ پہلی مثال تھی 2 اعداد کے جمع کی، اور دوسری مثال تھی 2 سے زائد کی، 3 کی، یہاں آپ 4 کی، 5 کی، 6 اعداد، اسی طریقے سے آپ ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا عمل جو اس فصل کے اندر مصنف نے بالطبع اس کو ذکر کیا، یہ ہے تضعیف کا عمل۔ تضعیف اس کی آپ پیچھے تعریف جان چکے ہیں کہ ایک عدد کو 2 بار جمع کرنا، 2 بار مکرر کرنا، تو یہ تضعیف ہوتا ہے۔ تو تضعیف اصل میں اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ التَّضْعِيفَ فِي الْحَقِيقَةِ جَمْعُ الْمِثْلَيْن، کہ تضعیف در حقیقت یہ 2 مثلوں کو جمع کرنے کا نام ہے، إِلَّا أَنَّكَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى رَسْمِ الْمِثْل، کیونکہ 2 مثلیں ہوتی ہیں اس لیے آپ کو مثل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بل تجمع کل مرتبۃ الی مثلھا، ہر مرتبے کو آپ اس کی مثل کے اندر جمع کریں گے، کأنہ بحذائیہ، گویا کہ وہ اس کے نیچے ہے، مقابل ہے، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ فرض کر سکتے ہیں کہ اس کے نیچے وہ ہے، تو آپ مثل کو اس کی مثل کے اندر جمع کر دیں۔ وہذہ صورت، نیچے اس کی صورت لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں آپ، مثلا ہمارے پاس یہ ہے، یہ 3 ہے، تو 3 کو نیچے، یہ جو نیچے ہے یہ تضعیف ہے، تضعیف ہوئی ہے، اور یہاں یہ ہے 2,52,073 یہ رقم ہے، اس کی ہم نے تضعیف معلوم کرنی ہے، تو یہ رقم کو دوسری بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے نیچے بھی یہ ہے، تو آپ دائیں جانب سے شروع کریں، 3 ہے، فرض کرتے ہیں نیچے بھی 3 ہے، تو 3 کو میں جمع کیا، زائد کیا تو یہ بن گیا 6، یہ نیچے ہم نے 6 لکھ لیا، آگے 7 ہے، تو 7 کے نیچے گویا کہ ایک اور 7 بھی ہے،
تو 7 کو 7 کے اندر زائد کیا، جمع کیا تو یہ بن گیا 14۔ اسی طریقے سے 10 سے 4 زائد ہے، 4 کو نیچے لکھ لیں گے اور 10 کے لیے ہم 1 کو محفوظ کر لیں گے۔ آگے والا مرتبہ وہ ہے صفر کا، خالی عدد ہے، تو ہم اس 1 کو بعین ہی نیچے لے آئیں گے۔ اگلا عدد ہے 2۔ 2 کو ہم 2 کے اندر، گویا کہ اس کے نیچے 2 ہے، اس کے اندر جب ہم جمع کریں گے تو یہ 4 بن جائے گا۔ آگے ہے 5۔ 5 کو نیچے 5 کے اندر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہے، جمع کیا تو یہ 10 بن گیا، تو ہم نے صفر کو لکھ لیا اور 1 کو محفوظ کر لیا۔ آگے 2 کو ہم نے اس کی مثل 2 کے اندر جمع کیا تو یہ 4، اور 1 جو ماقبل مرتبے سے ہم نے محفوظ کیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ملا دیا تو یہ بن گیا 5۔ تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا 5,04,146۔ تو یہ تضعیف کا عمل ہے۔ جمع اور تضعیف کا عمل سمجھ لیا ہم نے۔ یہ جو عمل تھا یہ دائیں جانب سے شروع کرنے کا عمل تھا۔ اب وَلَكَ الْإِبْتِدَاءُ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ مِنَ الْيَسَارِ، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ آپ ان اعمال کے اندر بائیں جانب سے بھی آغاز کر سکتے ہیں، یعنی بائیں جانب سے بھی آپ جمع اور تضعیف کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ ہوگا۔ ہماری جو آج کل جو ریاضی اور حساب کی کتابیں ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ دائیں جانب سے جمع اور تضعیف کی جاتی ہے، لیکن یہ خلاصۃ الحساب کے اندر کہتے ہیں کہ آپ بائیں جانب سے بھی جمع کر سکتے ہیں، بائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے بھی، تضعیف بھی اسی طریقے سے، لیکن الا انک تحتاج الی المحو والاثبات، یہاں آپ کو محو اور اس بات کی ضرورت پڑے گی۔ محو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رقم کو، عدد کو محو کرنا، ختم کرنا، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا کسی عدد کو۔ تو محو اور اس بات کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اس کے علاوہ ورسم الجداول، جدول کی بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ کہتے ہیں وہو تطویل بلا طائل، یہ تطویل ہے بلا طائل، یعنی جس کے تحت کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے، یہ محض تشہیز اذہان کے لیے یہ چیز ہے۔ وہذی صورتھا، اور یہ اس کی صورت ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں۔ یہ رقم مصنف نے ہمیں دی ہے ہمارے پاس کہ صورت جمع العددین من الیسار۔ یہ آپ جدول ایک بنا لیں گے، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جدول اس طریقے سے، اور اس کے اندر آپ یہ کہ جتنے رقم کے اعداد ہوں گے، جتنی رقمیں ہوں گی اس کے حساب سے آپ نے جدول بنانے ہیں۔ تو یہ ہے 52,573، یعنی 5۔ یہ اب اس کے اندر آپ رقم لکھ لیں گے 52,537، اور دوسری رقم ہے 27,942۔ یہ رقم لکھنے کے بعد آپ نیچے لائن لگا لیں گے، یہ سطر الجمع، جمع کی یہ سطر ہے۔ اب آپ عمل کریں گے، یہ بائیں جانب سے شروع کریں گے، تو 5 کو ہم نے 2 کے اوپر زائد کیا تو یہ بن گیا 7، ادھر 2 کو 7 کے اوپر ہم نے زائد کیا تو یہ بن گیا 9، پھر 5 کو ہم 9 کے اوپر زائد کریں گے تو یہ بنے گا 14۔ اب 14 اگر 10 سے کم عدد ہو تو بعینی ہم نیچے لکھ لیں گے، لیکن اگر 10 یا 10 سے زائد ہو تو جتنا زائد ہے، 10 ہے تو صفر لکھ لیں، جتنا زائد ہے اس کو آپ لکھ لیں، اور عشرہ کے لیے جو 1 ہے اس کو آپ جو اس سے پہلا مرتبہ ہے آپ نے جو کیا ہے، یعنی بائیں جانے والا، اس کے اندر آپ زائد کر دیں گے۔ تو اب جو 1 تھا اس کو ہم نے 9 کے اندر زائد کیا تو یہ 9 بن گیا 10۔ اب 10 بن گیا تو ہم نیچے صفر لکھ دیں گے، اور 1 ہے اس کو ہم ادھر لے آئیں گے، اس کو 1 کو ہم 7 کے اندر جمع کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 8۔ اب یہاں تک ہو گیا تھا، نیچے آگے آ جائے 3
اور کو 4 کے اندر جمع کر دیں یہ بن جائے گا 7، 7 کو 2 کے اندر ملا دیں تو یہ بن جائے گا 9۔ اب آخر میں آپ یہ لائن لگا لیں اور نیچے جو اعداد ہیں ان کو آپ نیچے بالکل جدول کے نیچے آپ باہر لے آئیں۔ یہ 9 کو نیچے ادھر لے آئیں، 7 کو آخر میں یہ نیچے لے آئیں، 4 لے آئیں، یہ 0 ہے آخر میں یہ لیں اور یہ 8 ہے۔ تو یہ جواب آ جائے گا ہمارا 80,479۔ تو یہ طریقہ ہے بائیں جانب سے جمع کرنے کا دو عددوں کو۔ دوسری مثال دی ہے مصنف نے، وہ ہے سورۃ الاعداد، سورۃ جمع الاعداد من الیسار، جمع الاعداد من الیسار، بائیں جانب سے۔ یہ 2 سے زائد رقمیں ہوں گی۔ یہاں بھی ہمیں 5 ضرورت ہے، 5 ہم لائنیں لگا لیں گے۔ دو، 3، 4 اور یہ 5، یہ ہمارے پاس۔ اب اس کے اندر ہم رقم لکھ لیں گے۔ رقم ہے ہمارے 53,732، 53,732 اور آگے ہے 4,179، 4,179۔ تیسری رقم ہے 105، 105۔ یہ خیال رکھنا ہے اکائی کو اکائی کے مرتبے میں، دہائی کو دہائی کے مرتبے میں۔ نیچے یہ لائن لگا دیں گے۔ اب ہم بائیں جانب سے شروع کریں گے۔ یہ 5 ہے، 5 کے نیچے کوئی بھی رقم نہیں ہے، 5 کو بے عینی ہم نیچے لے آئیں گے۔ 3 کو 4 کے اوپر ہم نے زائد کیا تو یہ بن گیا 7، یہ نیچے لے آئیں گے۔ 7 اور 1 8، 8 اور 1 9، یہ 9 نیچے لے آئیں گے۔ 3 اور 7 یہ 10 بن گئے۔ اب 0 1 لکھ لیں گے اور 1 کو ہم جو پہلا مرتبہ ہے اسے یعنی کہ 9 اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، جمع کر دیں گے، یہ 10 بن جائے گا۔ اس کو ہم محو کر دیں گے، یہ نیچے 0 آ جائے گی۔ پھر یہ 10 ہے، 0 ادھر لکھ دیں گے اور 1 جو ہے اس کو ہم 7 کے اندر جمع کر دیں گے، 8 یہ بن جائے گا۔ اب آگے آ جائیں، 2 اور 9 یہ 11، 11 میں 5 جمع کیے یہ بن گیا 16، 6 لکھ لیں گے۔ اب جو 1 ہے ہم 0 کے اندر اس مرتبے کے اندر ہم اس کو ملا دیں گے تو یہ 0 1 بن جائے گا، یعنی 1 کو جب ہم جمع کریں گے 0 کے اندر تو یہ 1 بن جائے گا، نیچے لکھ لیں گے۔ اب یہ جو 0 ہے یہ محو ہو گیا ہے، یہ محو ہو گیا ہے۔ اب ہم نیچے لائن لگا لیں گے اور آخر میں جو رقمیں ہیں آئی ہیں حاصل ہوئی ہیں ان کو ہم نیچے لکھ لیں گے، یعنی 6 کو ہم نیچے لے آئیں گے اور یہ آخر میں 1 ہے اس کو نیچے لے آئیں گے، 0 کو لے آئیں گے، یہ 8 ہے یہ نیچے آ گیا اور یہ 5 آ گیا۔ تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا 58,016، 58,016 یہ ہمارا جواب آیا۔ تو یہ جمع کا طریقہ تھا۔ اب ہم اسی طریقے سے بائیں جانب سے تضعیف کا عمل بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی بھی مصنف نے مثال دی ہے، سورۃ التضعیف، بائیں جانب سے۔ یہاں بھی ہم جدول بنائیں گے اسی طرح۔ تضعیف کے اندر چونکہ ایک ہی رقم لکھی جاتی ہے تو ہم ایک ہی اس کے اندر بنائیں گے۔ یہ ہے 29,067۔ انتیس ہزار 67 یہ ہمارے پاس رقم ہے، نیچے ہم لائن لگا لیں گے۔ اب ہم تضعیف کریں گے جس طرح کے تضعیف کا عمل ہے اور بائیں جانب سے ہم شروع کریں گے۔ 2 کا ضیف کتنا ہے 4، یہ نیچے لکھ لیں گے۔ 9 کا ضیف یہ ہے 18، یعنی کہ 2 گنا اس کا 18۔
اب یہ 10 سے زائد 8 زائد ہے، 8 لکھ لیں گے، ایک کو ہم یہ بائیں جانے والا جو عدد ہے اس کے اندر ملا دیں گے، یہ 4 5 بن جائے گا، یہ محو ہو گیا اور 5 کا اس بات ہو گیا۔ یہ ہے محو اس بات کا مطلب۔ صفر ہے، صفر کو بینی ہم نیچے لے آئیں گے کیونکہ صفر کا ضیف صفر ہوتا ہے۔ 6 کا ضیف 12 ہے، 2 زائد ہے 10 سے، 2 نیچے لے آئیں گے، ایک جو ہے عشرہ کا اس کو ہم جمع کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 3 کا اس بات ہو گیا، 2 محو ہو گیا۔ اب آخر میں نیچے لائن لگا کر جو ہمیں اعداد سب سے نیچے آخر میں حاصل ہیں ان کو ہم لکھ لیں گے، 4 اور ادھر 3 ہے، یہ 1، یہ 8 اور یہ 5، تو یہ تضعیف آ جائے گی 58,134۔ تو یہ طریقہ تھا جمع کے عمل کا اور تضعیف کے عمل کا بائیں جانب سے۔ یہ ایک نئی چیز ہے تشہیز اذہان کے لیے، یہ ہے عام حساب کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، تو خلاصۃ الحساب کے اندر ہماری قدیم کتابوں کے اندر، اگرچہ اس کا جو ہے فائدہ اتنا نہیں ہے لیکن یہ محض تشہیز اذہان کے لیے ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب آخر میں پڑتال ہے۔ پڑتال سے پہلے ہم کسی بھی عدد کا میزان نکالنا معلوم کریں گے، کیونکہ پڑتال کا جو عمل ہے، امتحان کا جو عمل ہے، وہ میزان کے اوپر موقوف ہے۔ میزان سمجھ لیں، میزان کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کی ہے مصنف نے کہ وَعْلَمْ أَنَّ مِيزَانَ الْعَدَدِ مَا يَبْقَى مِنْهُ بَعْدَ إِسْقَاطِ تِسْعَةٍ کہ کسی بھی عدد کا میزان وہ عدد ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے 9 کو ساقط کریں، 9 کو گراتے جائیں تو آخر میں جو بچتا ہے، جو باقی رہتا ہے، یہ عدد میزان کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 10 ہے، ہم نے 10 کا میزان معلوم کرنا ہے تو 10 سے آپ 9 کو نکال دیں، باقی 1 بچ جائے گا، یہ جو 1 ہے یہ 10 کا میزان ہے۔ اسی طرح مثلا 15 ہے، 15 کا میزان کیا ہوگا، آپ اسے 9 نکال دیں تو باقی 6 بچ جائے گا، یہ 6 15 کا میزان ہے۔ اسی طریقے سے مثلا 23 ہے، تو 23 کا میزان کیا ہوگا، آپ اسے 9 نکالیں، جتنی بار بھی نکلتا جائے، ان 2 مثالوں میں تو ایک بار ہے، یہاں دیکھیں آپ، تو یہ 13 میں سے 9 نکالے باقی 4 اور یہ 14، یعنی 23 میں سے 9 نکالے باقی 14، پھر آپ 14 سے 9 نکال دیں تو یہ بچ جائے گا 5، تو یہ جو 5 ہے یہ 23 کا میزان ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کسی بھی عدد سے جب آپ 9 کو گراتے جائیں تو آخر میں جو عدد بچے گا یہ عدد اس عدد کا میزان ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر 9 یا 9 سے کوئی چھوٹا عدد ہو تو وہ عدد بعینہ ہی اپنا میزان آپ ہوتا ہے۔ مثلا 9 ہے تو 9 کا میزان 9، 8 کا میزان 8، اسی طریقے سے 7 کا میزان 7، کیونکہ ان سے ہم 9 کو ساقط نہیں کر سکتے۔ اب آخر کے اندر ہم جمع اور تضعیف کے عمل کی پڑتال کرنا سیکھتے ہیں، یعنی ہم نے جو جمع کا عمل کیا ہے یا تضعیف کا عمل کیا ہے، یہ دیکھنا کہ آیا یہ جمع کا اور تضعیف کا عمل ہم نے صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا، تو اس کا امتحان، جانچ، پرکھ اور پڑتال کا یہ طریقہ دیا گیا ہے۔ طریقہ ہے کہ وامتحان الجمع والتضعیف بجمع میزانی المجموعین، جمع کے امتحان کا اور تضعیف کے امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجموعین کے میزان کو جمع کریں، یعنی جن 2 رقموں کو آپ نے جمع کیا ہے ان میں سے ہر ایک رقم کا الگ الگ میزان نکالیں، جس طرح کہ پیچھے طریقہ بتایا گیا ہے، پھر ان دونوں میزانوں کو آپ جمع کریں۔ اور تضعیف کے اندر آپ مضاعف کے میزان کو پہلے نکالیں اور پھر اس کی تضعیف کریں، یعنی اس کو 2 گنا کر دیں، پھر اس کے بعد آپ مجتمع کا میزان نکالیں۔ تو اگر جمع کے اندر مجموعین کے میزانوں کو جو آپ نے جمع کیا ہے وہ جمع حاصل جمع اس حاصل جمع کے اگر مخالف ہو تو اس عمل کو سمجھیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ جمع صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح تضعیف کے اندر آپ نے جو مضاعف ہے جس کا ضیف نکالا گیا ہے اس کا میزان نکالا، آپ نے اس کا میزان کو آپ پھر ضیف کریں اور اس کو محفوظ کر لیں، اور جو مضاعف آیا ہے
یعنی کہ جو 2 گنا ہوا ہے اس کا آپ میزان نکالیں۔ تو اگر یہ دونوں مخالف ہوں ایک دوسرے کے تو اس کو سمجھیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ پیچھے جو ہم نے مثالیں دی تھی اسی کے اندر ہم اس جو پڑتال ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دائیں جانب 2 رقموں کو ہم نے جمع کیا تھا، تو اب ہم ان دونوں رقموں کا پہلے الگ الگ میزان نکالیں گے اور جمع کریں گے، اور پھر آخر میں حاصل جمع کا میزان نکال لیں گے۔ تو دیکھیں گے کہ یہ دونوں میزان اگر مخالف ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے، لیکن اگر موافق ہوں تو ضروری نہیں کہ عمل صحیح ہو۔ دیکھیں 5 اور 2 ان کو جمع کیا 7، 7 میں 5 ملائے تو 12، 12 میں سے 9 نکال دیے باقی 3، 3 کے اندر ہم نے 3 جمع کیے تو 6، 6 اور 7 یہ ہو گیا ٹوٹل 12۔ تو 12 میں سے ہم جب 9 نکال دیں گے تو باقی بچیں گے 3، تو یہ ایک عدد کا میزان ہے۔ اس کے بعد ہم 2 اور 7، 9، 9 نکال دو باقی 0، یہ 9 گیا 0، 4 اور 2 6، تو یہ 6 ہو گیا۔ یہ اوپر والی رقم کو دوبارہ پھر جمع کریں، 5 اور 2 7، 7 اور 5 12، 12 میں سے 9 نکالے باقی 3، 3 کو ہم نے پھر آگے 3 جمع کیا تو یہ 6، 6 اور 7 13، 13 میں سے 9 نکالے تو باقی 4، تو یہ اوپر والی رقم کا جو میزان ہے وہ 4 آتا ہے، 4۔ اب 4 اور 6 کو جمع کر دیں تو یہ بن گیا 10، 10 کا پھر آپ میزان نکال لیں یعنی 9 نکال دیں باقی 1 بچ گیا، تو یہ مجموعین کے میزانوں کا یہ میزان ہے، تو 1 اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ اب حاصل جمع کی طرف آ جائیں، 8 اور 4 12، 12 میں سے 9 نکالے باقی 3، 3 اور 7 یہ 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی 1، 1 اور 9 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی 1، تو اس کا بھی جو میزان ہے وہ بھی 1 ہے۔ حاصل جمع کا بھی میزان بھی 1 اور عددین کے مجموعین کے میزانوں کا جو میزان ہے وہ بھی 1، تو یہ مخالفت نہیں ہے، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو جمع کی ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہاں آپ تینوں رقموں کا میزان نکالیں گے اسی طریقے کے ساتھ، تو اور پھر ان میزانوں کو آپ جمع کریں گے اور پھر آخر میں حاصل جمع کا میزان معلوم کریں گے، تو اگر یہ میزان مخالف نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ عمل بھی درست ہے۔ ہم تضعیف کی جانب آتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس جو مضاعف ہے وہ یہ رقم ہے 2 اور 9، یہ 11، 11 میں سے 9 نکالے باقی 2، پھر 2 اور 6 8، 8 کے اندر جب ہم نے 7 جمع کیے تو یہ بن گیا 15، 15 میں سے 9 نکالے باقی 6، تو یہ مضاعف کا میزان 6، اور اس کو ہم کر لیں گے 2 گنا، یہ بن جائے گا 12، 12 یہ 6 جمع کیے 2 گنا تو یہ بن گیا 12، 12 میں سے 9 نکال دے تو باقی 3، تو مضاعف کا جو میزان ہے وہ 3 ہے۔ اب اگر اس کا میزان بھی 3 ہے، مخالفت نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارا عمل درست ہے۔ تو 5 اور 8 13، 13 میں سے 9 نکالے باقی 4، 4 میں 1 جمع کیا 5، 5 اور 3 8، 8 اور 4 12، 12 میں سے ہم نے 9 نکالے تو باقی رہ گئے 3، تو اب یہ سمجھ لیں یہ بھی 3 اور یہ بھی 3، مخالفت نہیں ہے، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تضعیف کا عمل یہ بھی درست ہے۔ تو یہ پڑتال کا طریقہ تھا اور یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے باب اول کی پہلی فصل پڑھی ہے، اور اس پہلی فصل کے اندر ہم نے جمع کا عمل اور تضعیف کا عمل 2 طرح کا ہم نے عمل سیکھا، ایک دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب سے، اور آخر میں ہم نے کسی بھی عدد کے میزان نکالنے کا طریقہ اور جمع اور تضعیف کے عمل کی جانچ اور امتحان پڑتال کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔